إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، وہ کام جن سے بچنا ضروری ہے، اس عنوان پر اب تک 6 خطبے ہو چکے ہیں اور آج یہ 7واں خطبہ ہے۔ پچھلے 6 خطبوں میں 17 کام ایسے بتائے گئے تھے جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ 18واں کام جس سے ہمیں بچنا ضروری ہے وہ ہے سودی کاروبار کرنا، سودی لین دین کرنا۔ سود بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں، لوگ سود لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں، حالانکہ شریعت میں سود لینا، دینا، سودی کاروبار کرنا یہ سب حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو بھی ربا یعنی سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم حقیقی مومن ہو۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، صاحب ایمان کہتے ہیں۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ سود سے اپنے آپ کو الگ کر لے۔ اگر ہمیں سود لینا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں، سود دینا ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ سود لینا دینا یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور جو بھی ربا باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم حقیقی معنوں میں مومن ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، یعنی سود لینا سود دینا یہ نہیں چھوڑتے ہو، سودی کاروبار میں ملوث ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے کوئی جنگ کرے تو جیت پائے گا، اگر اللہ اور اس کے رسول سے کوئی جنگ کرے تو وہ کامیاب ہوگا، اگر اللہ اور اس کے رسول سے کوئی جنگ کرے تو اسے کامیابی مل سکے گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، یعنی سودی کاروبار کو، سودی لین دین کو نہیں چھوڑتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لیکن اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو تمہارا کیپٹل تم کو مل جائے گا، یعنی تم نے کہیں سودی کاروبار میں اپنا پیسہ لگا دیا ہے، اب سود نہیں لینا چاہتے ہیں، توبہ کرنی ہے، تو وہ کیپٹل جو تم نے انویسٹ کیا ہے، لگایا ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کیپٹل میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَظْلِمُونَ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ اگر کیپٹل کے ساتھ ہم سود لیتے ہیں تو یہ سامنے والے کے اوپر ظلم ہے، اور اگر ہمارا کیپٹل بھی ہم کو نہیں ملتا ہے تو یہ ہمارے اوپر ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تمہارے اوپر ظلم ہو اور نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو۔ اگر توبہ کر لیتے ہو تو کیپٹل راس المال جس کو کہتے ہیں وہ تمہارے لیے جائز اور درست ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سودی کاروبار کرنا حرام ہے، سودی لین دین کرنا حرام ہے، سودی کاروبار میں کسی کا تعاون کرنا حرام ہے۔ اور اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، نہیں معلوم تھا، وہ توبہ کر لے، لیکن معلوم ہونے کے بعد بھی سودی کاروبار کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا نتیجہ انسان کی تباہی اور بربادی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، گاڑی لینے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، بچوں کو تعلیم دینے کے لیے سود پر پیسے اٹھاتے ہیں، اس کو قسط در قسط بھرتے ہیں، ناجائز ہے۔ اسلامی شریعت کا قانون کیا ہے؟ ہم اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزاریں۔ دنیا میں سارے آدمی برابر نہیں ہیں، ہر ایک کی معاشی حالت الگ الگ ہے، اور ہر آدمی ایک ہی طرح کی زندگی گزارنے لگے، ہر آدمی کی لائف سٹائل ایک ہی ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ یہ سودی کاروبار، یہ سودی لین دین ہوا کیوں؟ انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی اوقات دکھانا چاہتا ہے۔ ارے بھئی، ہماری اس مسجد میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہوں گے جو 100 200 500 روپیہ روز کماتے ہوں گے، لیکن کتنے لوگ ہوں گے جن کا کاروبار روز کا لاکھوں میں ہوگا؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کی حیثیت برابر ہو سکتی ہے؟ لیکن نہیں، ایک کمزور انسان جس کی حیثیت کم ہے، ایک کمزور انسان جو کم کماتا ہے، اپنے آپ کو بڑے لوگوں کی طرح سے ظاہر کرنے کے لیے سود پر پیسے لیتا ہے، اپنے بچوں کو بہترین اسکولوں میں، مہنگے اسکولوں میں داخل کراتا ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی مالداروں کی طرح سے کرتا ہے۔ آپ کی حیثیت ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ کی حیثیت نہیں ہے تو سود پر پیسے لے کر کے، سودی کاروبار کر کے اس طرح کی جھوٹی شان دکھانا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو زیادہ تر جو لوگ سود لیتے ہیں اپنا ایٹیکیٹ بڑھانے کے لیے، اپنی حیثیت بڑھانے کے لیے، اپنی اوقات سے زیادہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سودی کاروبار سے منع کیا ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں معلوم تھا، کیا ہے تو اس کو توبہ کر لینی چاہیے۔ معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر وہ سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ جنگ کر رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفتا، بڑھا چڑھا کر کے۔ یہ جو ملک میں معاشی بحران آیا ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں جی ڈی پی بہت نیچے پہنچ چکی ہے، غریبوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لوگ بہت ہی کم پیسے میں، بہت ہی کم حیثیت میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کا ایک بڑا فیکٹ یہ ہے کہ سودی کاروبار زیادہ ہو گیا۔ چند بڑے لوگوں کے ہاتھ میں معاشی نظام پہنچ گیا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک کی معیشت پر ان کا کنٹرول ہو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے زمانے میں بھی ایسا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ مالدار یہ چاہتا ہے کہ معاشی نظام اس کے ہاتھ میں ہو، اس کے کنٹرول میں ہو، اور وہ جب چاہے تو مارکیٹ کو ٹائٹ کر دے اور جب چاہے تو اس کے اندر آسانی پیدا کر دے۔ تو سودی کاروبار، کچھ کمپنیاں ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے تمام لوگوں کے پیسے اکٹھا کر لیے ہیں اور لوگوں کو مجبوری، لاچاری اور کمزوری کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سود سے الگ کریں۔ تو ملک میں معیشت کا بحران جو آیا ہے، سودی کاروبار زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفتا، اے ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھایا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سسٹم تھا، نظام تھا کہ ایک آدمی امیر تھا تو وہ امیر غریب کو کچھ پیسے دیتا، اس کو ضرورت ہوتی، 1,50,000 دیتا اور یہ طے کر دیتا کہ اتنے دن کے اندر یہ پیسہ آپ واپس کر دیں گے، اگر اتنے دن کے اندر یہ پیسہ واپس کریں گے تو اس پر سود اتنا % ہوگا۔ آج بھی وہی ہے، 15 دن کے اندر، 1 مہینے کے اندر آپ واپس کر دیں گے تو اس کا انٹرسٹ جو ہے، اس کا سود اتنا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ نے واپس نہیں کیا تو وہ سود کا در بڑھ جائے گا، پھر اس کے بعد بھی آپ نے نہیں کیا تو وہ در بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راس المال، کیپٹل جو ہوتا ہے، اس سے زیادہ سود کا پیسہ ہو جاتا۔ ایک آدمی 50,000 روپے سود پر لیا اور وہ قسط بھر رہا ہے، بھرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، وقت نکل گیا، پھر بھر رہا ہے، پھر بھر رہا ہے، 50,000 روپیہ سود پر لے کر کے 60,000، 70,000، 1,00,000 روپیہ بھرتا ہے، پھر بھی وہ سود ختم نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفتا، اے ایمان والو ربا کو یعنی سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سودی کاروبار بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد سودی کاروبار میں ملوث ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مجبوری میں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ کیا مجبوری تھی؟ ایک بہت بڑی دکان کھولنی تھی، کیا مجبوری تھی؟ بہت بڑا شو روم کھولنا تھا، چھوٹا کاروبار کرو، چھوٹی دکان کھولو، کیا مجبوری تھی؟ بیٹی کی شادی کرنی تھی، اپنی حیثیت کے مطابق لڑکا ڈھونڈو، کیا ضرورت ہے جھوٹی شان دکھانے کی؟ ہماری حیثیت نہیں ہے تو ہم کیوں بڑھ چڑھ کر کے اس طرح سے کاروبار کریں؟ ہم کیوں اپنے شادی بیاہ میں اتنا زیادہ خرچ کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، الربا 70 حوبا، سود کے 70 گناہ ہیں، سود کے 70 گناہ، الربا 70 حوبا، سود کے 70 گناہ، ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ کوئی مسلمان یہ برداشت کرے گا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، لیکن سود کا ایک ہلکا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔
اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کا معاملہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس حدیث پر انگلی اٹھائی ہے، کلام کیا ہے، لیکن کئی طرق سے اکٹھا کیا گیا تو یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، جس میں سے ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی 36 بار زنا کرے۔ زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا۔ میرے بھائیوں، سودی کاروبار چھوڑ دو۔ بظاہر انسان کتنا بھی ترقی کر جائے، لیکن سودی کاروبار میں اگر وہ ہے تو اس کو سکون نہیں ملے گا۔ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جن کا کاروبار بہت اچھا ہے، جن کی دکان بہت اچھی چلتی ہے، جن کے پاس روپے پیسے بہت زیادہ ہیں، جن کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ان کو سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سودی کاروبار میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سودی کاروبار میں ان کی تجارت چل رہی ہے۔ تو سود سے کبھی انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ سود کتنا بھی بڑھ جائے اس کا انجام آخر میں خسارہ ہے، آخر میں اس کا انجام خسارہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری دے دیا، لاکھوں روپے لگتے ہیں آج کی بیماریوں میں علاج کرانے میں۔ اللہ نہ کرے کوئی کینسر کا مریض ہو گیا، کسی کا لیور خراب ہو گیا، برین ٹیومر ہو گیا، کیسی کیسی بیماریاں ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ سودی کاروبار کر کے، یہ سودی کھا کر کے ہمارے خون، ہمارے پھیپھڑے، ہماری خون اور ہماری کڈنیاں خراب ہو جائیں۔ میرے بھائیو، سود سے توبہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پر جو سود کھاتا ہے، لعنت ہے اس شخص پر جو سود کھلاتا ہے۔ یعنی لینے والے پر بھی لعنت ہے، دینے والے پر بھی لعنت ہے، وَقَاتِبَهُ اس کے لکھنے والے پر بھی لعنت ہے، وَشَاهِدَيْهِ اور اس کے گواہوں پر بھی لعنت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا كُلُّهُمْ سَوَاءٌ سب برابر ہیں۔ اب آپ کہیں گے میں تو کھاتا نہیں ہوں، میں تو سود دیتا نہیں ہوں۔ اگر آپ سود لکھتے ہیں، کسی بینک میں کام کر رہے ہیں، تو آپ بھی برابر کے شریک ہیں سود میں۔ آپ اگر سودی کاروبار میں کسی کے لیے گواہ بنتے ہیں تو آپ بھی شریک ہیں۔ سود لینا بھی، دینا بھی، لکھنا بھی اور گواہی دینا بھی، ہمارے نبی نے فرمایا گناہوں میں سب برابر ہیں۔ میرے بھائیوں، اتنا سنگین جرم ہے یہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے رہتے تھے۔ کوئی صحابی کوئی خواب دیکھا ہوتا تو بتاتا، آپ اس کی خواب کی تعبیر بتاتے۔ کبھی آپ خود کوئی خواب دیکھے ہوتے تو خواب سناتے اور تعبیر بتاتے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھے ہیں، آپ نے ایک خواب کا تذکرہ کیا۔ وہ خواب وہ حدیث بہت لمبی ہے، صحیح بخاری کی ہے، لیکن ہمارے موضوع سے جو متعلق ہے وہ اتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خون کا ایک نہر ہے، خون کی ایک بڑی ندی ہے، اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے اور کنارے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس بہت سارے پتھر ہیں۔ وہ خون میں تیرتا ہوا آدمی جب ساحل پر آتا، نکلنے کی کوشش کرتا تو یہ کنارے پر بیٹھا ہوا آدمی پتھر مارتا اور اس کے منہ پر لگتا، وہ آدمی پھر خون کی ندی میں چلے جاتا۔ ندی میں ڈوب رہا ہے، نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی نکل نہیں پاتا ہے۔ کیوں؟ ساحل پر بیٹھا ہوا انسان پتھر مارتا ہے اور وہ پھر خون کی ندی میں چلے جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون ہے، اس کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ سود خور ہے، سود کھانے والا ہے، یہ نکل نہیں سکتا ہے۔ سود ایک ایسا دلدل ہے، سود ایک ایسا کیچڑ ہے، ایک بار آدمی سود میں گھس گیا باہر نہیں نکل پاتا ہے۔
جو لوگ سود سے بچے ہوئے ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے فتنے سے آپ کو بچا کر رکھا ہے، ایک بڑے عذاب سے آپ کو بچا کر رکھا ہے۔ اور اگر کوئی سودی کاروبار میں ملوث ہے تو ابھی اسی وقت یہیں بیٹھ کر توبہ کر لے، اور یہاں سے نکلنے کے بعد وہ سود کا معاملہ ختم کرنے کی کوشش کرے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں سود میں فائدہ ہے، آپ بینک میں پیسہ جمع کر دیے، اتنے سال کے بعد ڈبل ہو جائے گا، اتنے سال کے بعد ڈبل کا ڈبل ہو جائے گا، اتنے سال کے بعد ڈبل کا ڈبل ہو جائے گا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، بچی پیدا ہوئی اس کے نام پر فکس ڈپازٹ کر دیتے ہیں، بچے کے نام پر فکس ڈپازٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ سود نہیں ہے۔ وہ لوگ تجارت کرتے ہیں، وہ لوگ تجارت کرتے ہیں، ہمارے پیسے کو کاروبار میں لگاتے ہیں، اور وہ جو نفع آتا ہے ہمارے اکاؤنٹ میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ان کو سود کی سنگینی بیان کی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، سود بھی تجارت کی طرح سے ہے، جس طریقے سے ہم تجارت کرتے ہیں، تجارت میں نفع ملتا ہے، اسی طریقے سے سود میں بھی نفع ملتا ہے۔ جو لوگ فکس ڈپازٹ کرتے ہیں وہ اسی نظریے کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے، ہمارے پیسے کو کاروبار میں لگایا جا رہا ہے اور وہاں سے جو نفع ملتا ہے ہمارے اکاؤنٹ میں ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ سود ہے، سود ہے، سود ہے، کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمجھانے کا انداز، کانسیپٹ دیکھیے، ہم کہیں پیسہ انویسٹ کیے ہیں، اس میں سے کچھ پیسہ نفع آتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، جبکہ بظاہر پیسہ آ رہا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حقیقت کیا ہے، صدقہ ہم دیتے ہیں تو پیسہ کم ہوتا ہے۔ آپ کے پاس 100 روپے ہیں، آپ نے 50 روپیہ صدقہ بانٹ دیا تو آپ کے پاس کتنے بچے، 50 روپے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے۔ آپ کے پاس 100 روپیہ تھا، آپ نے انویسٹ کیا، آپ کو 10 روپے لگ کر آئے، بظاہر لگ رہا ہے کہ 10 روپیہ بڑھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ احساس کی بات ہے، سودی کاروبار کرنے والا بظاہر ترقی کرتا ہے لیکن وہ اسی کیچڑ کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، ایک دن اس کا انجام تباہی و بربادی ہے۔ صدقہ بانٹنے والا آج 100 روپیہ 50 روپیہ بانٹ رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں ترقی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھروں میں خوشحالی لاتا ہے۔ یہ ہے ترقی۔ سودی کاروبار سے توبہ کرو، سود سے توبہ کرو۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ سود میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا عذاب اللہ، جب کسی بستی میں، جب کسی شہر میں سود کا، زنا کا عام ہو جانا معلوم ہو جائے، وہاں کے لوگ سود عام طور پر سودی کاروبار کرنے لگے، یا اسی طریقے سے زنا عام ہو جائے، تو ان لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ اب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ اللہ کا عذاب جو مختلف شکلوں میں ہمارے درمیان آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اسی گناہوں کی وجہ سے ہو۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے 9ویں بات جس سے ہم کو بچنا ہے یہ ہے چوری کرنا۔ چوری کرنا ایک اخلاقی جرم ہے۔ بھائی پیر سمیٹ کر بیٹھیے، نہیں تو پیچھے بیٹھ جائیے کہیں، جمعہ کے آداب کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری سے منع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری سے منع کیا ہے۔ چوری ایک اخلاقی جرم ہے۔ بہت سارے لوگ چوری کا کاروبار کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو چوری کی عادت ہوتی ہے، اور یہ چور کوئی ایسے ہی نہیں بن جاتا ہے۔ پہلے چور چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا ہے، پھر اس کے بعد جری اور بہادر ہو جاتا ہے۔ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہاں جاتے ہیں
کبھی کسی کا قلم چوری کر کے لے آیا، کبھی کسی کا پنسل چوری کر کے لے آیا، کبھی کوئی کسی کا کتاب چوری کر کے لے آیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ ہوشیار ہے، ہمیں اسی وقت اس کو ڈانٹنا چاہیے، اسی وقت اس کی سرزنش کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اسلام میں چوری کرنا حرام ہے، اگر چوری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ میرے بھائیوں، اگر بچپن سے ہم اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈال دیں گے کہ اسلام میں چوری کرنا حرام ہے تو بچے کبھی چوری نہیں کریں گے۔ لیکن مائیں دیکھتی نہیں ہیں، مائیں بچوں کو ڈانٹتی نہیں ہیں، باپ بچوں کو ڈانٹتا نہیں ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دھیرے دھیرے انسان چوری کرنے لگتا ہے اور اس کو چوری کی عادت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کسی بھی سماج اور معاشرے میں چوری کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم اور مذاہب ہیں، تمام لوگ چوری کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اسلام کا قانون اتنا اچھا ہے۔ اسلام نے چوری کو صرف ناپسند نہیں کیا، بلکہ چوری کو روکنے کے لیے جو اصول اور ضابطے بنائے وہ تمام مذاہب سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ یا چوری کرنے والی عورت، اگر وہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے چوری کیا ہے، فاقطعوا ایدیہما، تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ اسلامی قانون ہے۔ اگر چوری ثابت ہو گئی، مرد ہو یا عورت، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب آپ سوچیں گے عورت کا ہاتھ کیسے کاٹیں گے؟ اللہ نے فرمایا السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اگر چوری ثابت ہو گئی تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جزاء بما کسبا، یہ اسلام کا ظلم نہیں ہے، یہ ان کا جرم ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، ان کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سلامت رہیں تو ہم کو چوری نہیں کرنا چاہیے، اگر چوری کریں گے تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جزاء بما کسبا، یہ جرم نہیں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ اس گناہ کے پاداش میں ہے جو اس نے کیا تھا۔ نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ عذاب متعین کیا گیا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ چوری کم ہو یا زیادہ، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ہمارے نبی نے فرمایا لعن السارق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ لعنت ہے چوری پر۔ یسرق البیضۃ، وہ انڈا چوری کرتا ہے۔ لعنت ہے چور پر، یسرق البیضۃ، انڈا چوری کرتا ہے، فیقطع یدہ، انڈا چوری کرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ویسرق الحبل، اور وہ رسی چوری کرتا ہے، فیقطع یدہ، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ انڈا چوری کیا، ہاتھ کاٹ دیا گیا، رسی چوری کیا، ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں چوری کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ اسلامی شریعت میں، اسلامی قانون پر، جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہو، جہاں پر شریعت پر عمل ہوتا ہو، وہاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہمارے یہاں نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ملک میں، یہ جمہوری ملک ہے، یہ اسلامی ملک نہیں ہے۔ جہاں پر اسلامی ملک ہے، اسلامی قانون ہے، سعودی کے اندر اگر آپ چوری کریں گے آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر چوری کریں گے دوسرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے، قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لیا، بڑے خاندان کی تھی، بڑے گھر کی تھی۔ لوگوں نے کہا شریعت کے مطابق اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، بڑے خاندان کی ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹا جائے تو خاندان کی ناک کٹ جائے گی، اس لیے نبی سے سفارش کی جائے۔ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن کس کی مجال کہ نبی کے پاس جائے، کس کی مجال کہ نبی سے سفارش کرے۔ لوگوں نے حضرت اسامہ ابن زید کو تیار کیا۔ اسامہ ابن زید کون ہیں؟ حضرت زید کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت مانتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ اس محبت کا فائدہ لوگوں نے اٹھانا چاہا، حضرت اسامہ ابن زید کو تیار کیا کہ نبی سے سفارش کریں۔ اسامہ ابن زید گئے نبی کے پاس اور کہا حضور کچھ لوگ آئے تھے قبیلہ مخزوم کے اور انہوں نے ایسی ایسی بات کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ، اللہ کے حد میں
اللہ کے حد میں تم سفارش کرتے ہو، یہ ہمارا حد کیا متعین کیا ہوا حد نہیں ہے، یہ حد کس نے متعین کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کے حد میں کسی کو اختیار نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا، لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ فاطمہ کون ہے جن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر کوئی فاطمہ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اگر کوئی فاطمہ کو خوش کرتا ہے تو مجھے خوش کرتا ہے۔ لیکن جہاں اللہ کے حدود کی بات آئی، آپ نے کیا فرمایا؟ لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قومیں جو ہلاک ہو گئیں، برباد ہو گئیں، اللہ کا عذاب آیا، وجہ کیا تھی؟ یہی کہ جب کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی، اور جب بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ وہی دور ہے۔ ایک کمیونٹی کے لوگ کوئی غلطی کرتے ہیں، ان کے اوپر مقدمات کے مقدمات لگائے جاتے ہیں، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا جاتا ہے، ان کے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، لیکن وہی جرم دوسری کمیونٹی کے لوگ کرتے ہیں، کوئی جرم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی نے فرمایا جب پہلے لوگ غریبوں پر ظلم کرتے تھے، ان کا ہاتھ کاٹتے تھے، اور امیر جب کرتا تھا تو چھوڑ دیا جاتا تھا، ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کسی بھی ملک میں، کسی بھی بستی میں، کسی بھی شہر میں جب امیر اور غریب کی تفریق کی جائے، میرے بھائیوں، اللہ کا عذاب آنا یقینی ہے۔ یہ جو ہم جھیل رہے ہیں یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہر آدمی کو ملک میں رہنے کا اختیار ہے، ہر آدمی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تم کو مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو، عدل کی بات کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ ہمارا اپنا ہو، غلطی غلطی ہے، ہمارا دشمن ہو، غلطی غلطی ہے، غلطی کرے گا سزا ملے گی۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک تو یہ چوری کا ہے، چوری کی ایک شکل اور ہے ڈاکہ زنی۔ ڈاکہ زنی چوری کہتے ہیں کسی کی نگاہوں سے چھپ کر اس کا سامان اڑا لینا، اور ڈاکہ کسے کہتے ہیں؟ طاقت کے زور پر، خنجر کے زور پر اس کا مال لوٹ لینا، اس کو جان کی دھمکی دینا، یہ چوری سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں، داہنا ہاتھ بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ داہنا پیر۔ یعنی چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ لیکن اگر کوئی ڈاکہ زنی کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو سولی پر چڑھانا، اس کو قتل کرنا، اس کے ہاتھ اور پیر کاٹنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اس کو شہر بدر کر دینا۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ معلوم یہ ہوا چوری میں اور ڈاکہ زنی میں تھوڑا فرق ہے۔ چوری کوئی بھی انسان لوگوں کی نگاہوں سے بچ کے کر لیتا ہے، اور ڈاکہ زنی روڑیزم جسے کہتے ہیں، انسان گروپ بنا کر کے خنجر کے زور پر، طاقت کے بل پر کسی کی دکان لوٹ لیتا ہے، کسی کا گھر لوٹ لیتا ہے،
کسی کی بیوی کی عزت لوٹ لیتا ہے، کسی کو جان سے مار دیتا ہے، معاف لنچنگ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ سینہ زوری میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو فتنہ و فساد سے پاک کرنے کے لیے یہ اصول بنائے ہیں، اور جب ان اصولوں پر عمل ہوگا زمین میں فتنہ و فساد نہیں ہوگا، اور جب تک ان مجرموں کو چھوڑتے رہیں گے، ان ظالموں کو چھوڑتے رہیں گے، اسی طریقے سے زمین پر فتنہ و فساد پھیلتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، 20ویں چیز جس سے ہم کو بچنا ہے اور جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، رشوت لینا دینا۔ رشوت یہ عام ہو گیا ہے، آپ کو کوئی بھی کام ہے پیسہ دے دیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ رشوت لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، لعن اللہ الراشی، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے رشوت لینے والے پر، والمرتشی، رشوت دینے والے پر، والرائش بینہما، اور رشوت کا معاملہ طے کرانے والے پر۔ اللہ اکبر۔ سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے، آپ رشوت لیتے ہیں آپ کے اوپر لعنت ہے، رشوت دیتے ہیں آپ کے اوپر لعنت ہے، بیچ میں نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ جو رشوت لینے دینے کا معاملہ طے کراتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ کس دور میں ہم جی رہے ہیں؟ رشوت کا بازار گرم ہے۔ آپ کے پاس کوئی عہدہ اور منصب نہیں ہے، آپ رشوت دے کر کے وہ حاصل کر لیں۔ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، رشوت دے کر کے حاصل کر لیں۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس وہ عہدہ اور منصب ملنا چاہیے، اس کا حقدار ہے، اس کی سرٹیفکیٹ ایسی ہے اور اس کا کوالیفیکیشن ایسا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ وہ رشوت نہیں دیتا ہے۔ ایک آدمی جو اس کا مستحق نہیں تھا، رشوت دے کر کے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ رشوت دے کر کے جب اس عہدے پر پہنچے گا، یہ خود رشوت دے کر کے وہاں تک پہنچا ہے، تو آپ کا کام بغیر رشوت کے کرے گا۔ اسی لیے وہ جتنا رشوت دیتا ہے وہ کئی گنا زیادہ آپ سے وصولتا ہے۔ یہ ہے رشوت کا، یہ ایک اینگل ہے، یہ ایک سرکل ہے، سارے لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو کوئی معمولی تکلیف ہوئی، آپ معمولی FIR درج کرانے جاتے ہیں، کوئی حوالدار آپ سے بات بھی نہیں کرے گا جب تک آپ اس کے ہاتھ میں کچھ پیسہ نہیں رکھیں گے۔ یہ ہے رشوت۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیسا رشوت کا بازار گرم ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا رشوت لینے والے پر لعنت، رشوت دینے والے پر لعنت، رشوت کا معاملہ طے کرانے والے پر لعنت۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان مجبور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے محلے کا کوئی آدمی، ہمارا اپنا کوئی رشتہ دار، جس کو ناجائز طور پر کسی نے مقدمات میں پھنسا دیا، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ میں نے بتایا آپ ایسی کمیونٹی کے ہیں، لوگ آپ کے دشمن ہیں، آپ کو کبھی بھی پھنسایا جا سکتا ہے، آپ کو کبھی بھی جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، آپ کو کبھی بھی ظلم کیا جا سکتا ہے آپ پر۔ ایسا شخص جس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، صرف ایک برادری کی وجہ سے، ایک خاندان کی وجہ سے، اس کے کاروبار کی وجہ سے اس کو پھنسا دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، اب اس کو باہر لانے کے لیے بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا ہے۔ ایک اچھے کام کے لیے، ایک صحیح اور درست کام کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ یہ ہے مسائل، انسان کی مجبوریاں۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً حالات کو دیکھنے والا ہے، کیسے کیسے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا رشوت لینا، رشوت دینا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے جن کاموں سے بچنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔ الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.